ذکر اللہ کثیرا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میرے مولا میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر موقع ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی تیری ذات بڑی خبیر ہے، تیری ذات بڑی ہی علیم ہے، کر دے تو کرم مولا تیری ذات بڑی ہی عظیم ہے۔ اگر تو چاہے تو قطرے سے سمندر کر دے، اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو دھکے در در دے، یہ میرے مولا تیرا ہی کرم ہے کہ جس کو جدھر چاہے ادھر ہی کر دے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بستی پیر والا والے کو اس کامیاب پروگرام سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے برادر مکرم سید سجاد شاہ صاحب اور ان کے رفقا جو ہر سال یہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور آج جو کیا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ہمارے بھائی کی محنتوں کو قبول و منظور فرما۔ بھائیوں، چند منٹ کے لیے جملہ معترضہ کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اگر چند سال ہم پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس وسائل بہت کم تھے، لیکن گھر کے اندر برکت تھی، کاروبار کے اندر برکت تھی، دکان کے اندر برکت تھی، وسائل کم تھے، اور بیماریاں بھی کم تھیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج بینک بیلنس بھی موجود ہے، کاروبار بھی لمبا چوڑا ہے، زمینیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ ہر بندہ پریشانی کے عالم میں مارا مارا پھر رہا ہے، خدارا یہ کیا ہو گیا، میرے گھر میں برکت ہی نہیں رہی، جتنے بھی پیسے ہوں شام کو وہ جیب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی تھوڑی سی میں آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں، آپ غور سے ذرا میری بات توجہ سے سننا، انشاءاللہ بہت مختصر بات کروں گا کہ بیماریاں بھی اس وقت کم تھی، آج بیماریاں بھی زیادہ ہیں۔ جس بندے سے پوچھو، پہلے پوچھا کرتے تھے بھائی آپ کا کیا حال ہے، تو وہ کیا کہتا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج جس کو پوچھے بھائی کیا حال ہے، بھائی شوگر ہے، شوگر ہے۔ کبھی یہ وجہ سوچی ہے اس نہج پہ ہم کیوں پہنچے، یہ بیماریاں ہمیں کیوں دیکھنی پڑی، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کیوں آئی؟ اور
سے کوئی ایک بندہ جس کو ذہنی سکون آ بھی جائے، پہلے تو مجھے آج تک ملا کوئی نہیں۔ جتنا بڑا کاروباری ہے، جتنا بڑا تجارت تاجر ہے، رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں اسی طرح، آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں، سکون نہیں ہے۔ اگر کسی کو 100 میں سے ایک بندے کو سکون ہے، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، تو اچانک اللہ کی طرف سے ایسی آفات آتی ہیں، انسان گھر بدر ہو جاتا ہے اور انسان در کے دھکے کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آج اس سیلاب نے 1/2 پاکستان کو بے سکون کر دیا، لوگوں کے بستے ہوئے گھروں کو اجاڑ دیا، بستیاں آئے صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ باپ ماں کے سامنے، بیٹا پانی کے اندر بہہ گیا، اولاد کے سامنے باپ بے بس ہے، باپ پانی کے اندر بہہ گیا، نہ مال بچا، نہ جان بچی، نہ کوئی چیز بچی۔ حضرات، آج پھر مسلمان در کے دھکے کیوں کھا رہا ہے؟ آج ہر مسلمان سڑکوں پہ چلتے ہوئے چند ٹکوں کی خاطر بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آئیے، رب کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگو، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوتے تو اللہ کی طرف سے یہ آفات نہ آتی۔ آج پھر کسی کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ یہ آفات آزمائش بن کر آئیں، کوئی یہ تبصرہ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ آئیے، ہاں، یہ دونوں صورتیں ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ آزمائش کب بنتی ہے اور عذاب کب بنتی ہے؟ آزمائش کب بنتی ہے؟ جب آئی ہوئی آفات پہ مسلمان اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے در پہ اور زیادہ جھک جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ آفات ہیں، آزمائش بن کر آتی ہے۔ اور آزمائش کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں کر لیتا ہوں، لیکن جو میری آزمائشوں پہ صبر کرنے والے، میرا شکر کرنے والے، میرے در پہ اور زیادہ جھکنے والے، پھر ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ان آزمائشوں کے بعد اللہ ان کے نام پہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا، اور ان کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرات، اگر اس کو آزمائش و آفات کو ہم آزمائش سمجھتے ہیں تو آئیے اللہ کے در پہ آئیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا اپنے زندگی کا محور بنائیے۔ آج ہم ان آفات کے اندر کیوں آئے؟ ان آزمائشوں کے اندر کیوں آئے؟ ان عذابوں کے اندر کیوں آئے؟ کہ آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ آج ہم نے سیرت یہ سمجھی
سیرت النبی کانفرنس کرانے والوں اور سیرت النبی کانفرنس سننے والوں، رب کا قرآن کا پیغام لے کر جانا، نبی کی سنت کا پیغام لے کر جانا، آج اس مجمع سے، آج اس اسٹیج سے ہماری دعوت شرف کے قرآن کی ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرات آئیے سیرت النبی یہ نہیں کہ بڑے بڑے جلسے کر لیے جائیں، چراغاں کر لیا جائے اور استقبال کے لیے جھنڈیاں لگا لی جائے کہ یہ استقبال کا حق ادا ہو گیا، سیرت النبی کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں نہیں، سیرت النبی کا حق ادا اس وقت ہوتا ہے جس طرح آج ہم نے نبی کو مانا ہے۔ نبی کو نہ ماننے والا کون ہے؟ نبی کو نام ماننے والا مسلمان ہے؟ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے یا نہیں؟ رب کو نام ماننے والا مسلمان نہیں۔ اور جس طرح آج رب کو مانا ہے، نبی کو مانا ہے، بات تب بنے گی، سیرت تب سمجھ آئے گی جس طرح رب کو مانا ہے، رب کی بات کو بھی مانا جائے، اور جس طرح مصطفیٰ کو مانا ہے، جس طرح اس کی ذات کو مانا ہے، اسی طرح اس کی بات کو بھی مانا جائے۔ ذات کو تو مانتے ہیں، بات کا تبصرہ ہی نہیں۔ زلفیں بیان ہو رہی ہے، چہرہ تو بیان ہو رہا ہے، خوبصورتی تو بیان ہو رہی ہے۔ حضرات آج اسٹیج سے بیان نہیں ہو رہا تو نبی کی سیرت بیان نہیں ہو رہی، نبی کا اٹھنا بیٹھنا بیان نہیں ہو رہا، نبی کی خوشی غمی بیان نہیں ہو رہی، نبی کی نماز بیان نہیں ہو رہی، نبی کا روزہ بیان نہیں ہوتا، نبی کا حج بیان نہیں ہوتا۔ پتہ ہے جب نبی کی سیرت بیان کی جائے گی میری کرتوتوں سے پتہ اٹھے گا، جب نبی کا اٹھنا بیٹھنا بیان کیا جائے گا، نبی کی خوشی غمی بیان کی جائے گی، میری تو جمعرات بند ہو جائے گی۔ تم اس چیز کو سیرت سمجھتے ہو؟ حضرات یہ آفات کیوں؟ آج سیرت النبی ہر بندہ ڈنڈا لگائے بیٹھا ہے، میں ناز کے رسول، میں محب رسول۔ اس عاشق رسول کا کیا مانا جس نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی؟ اس عاشق رسول کا کیا مانا جو دعا کسی اور سے مانگتا ہے؟ اس عاشق رسول کا کیا مانا جو بیٹا کسی اور سے مانگتا ہے؟ اور سجدے کسی اور کو کرو، پیشانیاں کسی اور کے سامنے جھکاؤ، اور پھر تم کہو کہ میں عاشق رسول محب رسول ہوں۔ تم محب رسول کس طرح بن سکتے ہو؟ محب رسول اس وقت بن سکتا ہے جب انسان نبی کی صورت اور سیرت دونوں کو مارے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مصداق بن جائے۔ حضرات پھر جب میں نے آج ہر بندے کا نعرہ ہے عظمت رسول پہ جان بھی قربان، کہتے ہیں نا، ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں عظمت رسول پہ جان بھی قربان، ایک ایک اشارے پہ ہماری جان بھی قربان۔ کیسے جان قربان؟ جب میں نے ڈنمارک والوں سے کہا او لوگو، اور تم میرے نبی کے خاکے بنانے والے، نبی کی توہین کرنے والے، میں نے احتجاج کیا، میری جماعت نے احتجاج کیا، ہر جماعت نے احتجاج کیا کہ نبی کے خاکے بنانے والا، نبی کے مجسمے بنانے والا مسلمان نہیں ہے، میرے نبی کی گستاخی ہے، قانون بننا چاہیے۔ تو حضرات مجھے آگے سے جواب ملا، جاؤ پہلے اپنے ملک کے حالات کا پتہ کرو، پہلے اپنے گھر کا حالات کا پتہ کرو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے مجسمے بنائے، میں گستاخ رسول۔ اور جب 13 مجسمے بنائے تو وہ محب رسول، عاشق رسول، وہ کیسے؟ آج نبی کا استقبال کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہے کہ جو نبی کے استقبال کے لیے جھنڈیوں پہ نبی کا جوتا چھاپتا ہے؟ جاؤ تم اپنے باپ کے استقبال کے لیے جوتے کھڑے کرو، علاقے کے چودھری کے لیے جوتے کے ہار بناؤ، اشتہار بناؤ، وہ تمہیں ویلکم کہے گا؟
جو تمہیں لعنتیں بھیجے گا، اور جوتا نبی کا ہے، ہم نبی کے جوتے کی خاک ہیں، لیکن نبی کا جوتے کے مقابلے میں نبی کا شان بہت بلند ہے۔ تم سیرت النبی کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر۔ پھر آگے سے جواب آیا، اور تم نے تو فیکٹری میں بنانے والے جوتوں کو، جا اپنے پاکستان کی حالت کو معلوم کرو، جوتوں کو نیچے جا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا نبی کا محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اور نالین مبارک کے اندر بھی نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کو محب رسول نہیں کہتے، یہ گستاخی ہے۔ آئیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق پڑھنا ہے۔ جس طرح نبی کی ذات کو مانتے ہو، نبی کی بات کو بھی ماننا پڑے، اس کو کہتے سیرت النبی۔ حضرات، پھر اپنے سامنے بیت اللہ بنایا، اپنے سامنے مسجد نبوی بنائی، روضۃ الرسول کو بنا کر دوسرے دن، اور بنایا کہاں؟ اس کو سالم کو اچھی جگہ نہیں ملی، بنایا بھی گندے نالے کے اوپر، اور دوسرے دن اپنے ہاتھوں سے گرا دیا، اور کہتا ہوں میں آج کے رسول ہوں۔ جائیے قرآن کو پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ بھی بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ نے قرآن کی سورت نازل کر دی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور جب تم نے بیت اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، میرے نبی کا روضہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر اس کو گرایا، تمہیں اللہ کے قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی نظر نہیں آئی؟ ڈر جائیے اس وقت سے، اس روح زمین پر رب کی گستاخی ہو، رسول کی گستاخی ہو، پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آیا کرتی، پھر اللہ کے عذاب آیا کرتے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس قوم کے اندر ما لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، شیخ محترم موجود ہے، سنن ابن ماجہ کا حوالہ، کتاب الفتن، اٹھائیے کتاب الفتن کو۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ ما لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس قوم کے اندر فحاشی بدماشی عام ہو جائے، اللہ پھر اس پہ رحمتیں نہیں کیا کرتے، بلکہ اس قوم کے اندر طاعون جیسی بیماری آ جاتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں جن کے ہمارے اسلاف نے نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ یہ بلڈ پریشر کہاں تھا؟ شوگر کہاں تھی؟ ہارٹ اٹیک کہاں تھا؟ فالج کی بیماری ان بزرگوں سے پوچھئے، کبھی انہوں نے سنا تھا یہ بیماریوں کا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور لوگوں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ آئیے آج بھی اللہ سے توبہ کی چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتے، اللہ ہم گنہگار ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، معاف کر دے۔ لیکن انسان اتنا متکبر ہے، اس نے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ دیکھیے اپنے گھروں کو، کس گھر کے اندر پورے بچے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کس بندے کا اور سیرت النبی کانفرنس کے سننے والوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پکار بلند کرنے والوں، آئیے رسول اللہ کا محب کون ہے؟ رسول اللہ کا گستاخ کون ہے؟ جو نبی کی ذات کو بھی مانے، نبی کی بات کو بھی مانے، وہ محب رسول ہے۔ جو نبی کی ذات کو مانے، بات کو نہ مانے، وہ گستاخ رسول ہے۔ نماز کہاں ہے؟
گریبان میں جھانکیے، فجر کی ہے ظہر کی نہیں، ظہر کی ہے عصر کی نہیں۔ ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی شخص نے ایک عصر کی نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر ایک عصر کی نماز، ہماری تو ہزاریں چھوٹ گئی ہیں، ایک عصر کی نماز، کأنہ وطر اہلہ ومالہ، وہ ایسا بدبخت انسان ہے گویا کہ اس کا اہل و عیال اور اس کا پورے کا مال جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ایک عصر کی نماز چھوڑنے اور فجر کی نماز چھوڑنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فبال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے جو فجر کی نماز کے وقت سوئے رہے۔ ہم بات سیرت کی کریں، محب رسول کی کریں، عاشق رسول کی کریں۔ کون ہے عاشق رسول؟ کون ہے محب رسول؟ اپنے چہرے پہ ہاتھ تو ماریے، کس کا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ کس کا گھر نبی کی سنت کے مطابق چل رہا ہے؟ کس کا لباس نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ کس کی خوشی غمی نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو خدا را غور و فکر کیجئے، پھر اللہ کے آسمان سے اللہ کی رحمتیں نہیں آتی بلکہ اللہ کے عذاب آتے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے قرآن سے اعراض کر لیا، میرے مصطفیٰ کی بات کو نہ مانا، مصطفیٰ کا گستاخ ہو گیا، اپنی سیرت نبی کی سیرت جیسی نہ بنائی، یاد رکھو میں اس کی معیشت کو تباہ کر کے اس کو کنگال کر دوں گا، اس کو در در کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ اور فرمایا یہ تو دنیا کی سزا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، گستاخ قرآن، قرآن کی بات کو نہ ماننے والا، نبی کی سیرت کو نہ ماننے والا، اس کی آخرت کی سزا یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن اس ظالم کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اس وقت کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میرے تو موٹی موٹی آنکھیں تھے، دور سے آدمی کو پہچان لیتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ رب فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اور ظالم تیرے پاس میرا قرآن آیا، تو نے اس کو بھلا دیا، نہ میرے قرآن کی مانی نہ میرے مصطفیٰ کی مانی، آج میرے نزدیک تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو